برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایک رسالہ ہے الامداد نام سے، جس کے مضامین جو ہے وہ مولوی اشرف علی یہ لکھتے تھے، اور یہ تھانہ بھون سے شائع ہوتا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی کے ایک چہیتے مرید نے اپنا ایک واقعہ ذکر کیا، اور وہ واقعہ الامداد کے صفحہ نمبر 34 پر لکھا ہوا ہے، جو سفر 1336 میں شائع ہوا تھا۔ یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں کاپی پین لے کر۔ 1336 میں الامداد رسالہ تھانہ بھون سے شائع ہوا، اور یہ مضامین الامداد رسالے میں شائع کیے گئے ہیں۔ اس لیے آپ ان کو نوٹ کریں اور سنیں اور اس کا دھیان رکھیں۔ ان کے ایک جو بہت چہیتے مرید ہیں، انہوں نے اپنا ایک واقعہ ان کو سنایا۔ اب وہ واقعہ سنیں اور پھر ان کا جواب دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ یہ کتنے دیندار ہیں اور کس قدر دین سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان کے جو چہیتے مرید ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا رامپور ریاست میں جانا ہوا، تو وہاں ایک مسجد میں ایک مولوی صاحب جو شاید کے طالب علم تھے، ان کے پاس ٹھہرنے کا اتفاق ہوا۔ وہاں انہی کے ساتھ میں کوئی اور مولوی بھی تھے۔ جب ان سے بات چیت ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ مولوی صاحب بھی حضرت سے ہی بیعت تھے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ یہ بھی انہی کے مرید ہیں تو ان سے اور محبت ہو گئی، اور پھر باتیں ہونے لگی، اور دوران گفتگو باتوں باتوں میں یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے پاس تھانہ بھون سے 2 رسالے آتے ہیں، ایک رسالہ الامداد نام سے اور دوسرا رسالہ حسن العزیز کے نام سے، جو ماہواری ان کے پاس میں برابر آتے تھے۔ تو کہتے ہیں ان کے چہیتے مرید، تو بندے نے بھی ان کو دیکھنے کے لیے درخواست کر دی کہ بھئی آپ لائیے، ہمیں بھی دیجئے، ہم بھی پڑھیں اور ہم بھی کچھ فیض حاصل کریں۔ پھر خود لکھتے ہیں کہ پھر بندے کے پاس جب وہ رسالے لائے گئے تو بندے نے جب حسن العزیز کو پڑھا تو کہہ رہے ہیں وہ لطف آیا، وہ مزہ آیا، ایسا مزہ کبھی آیا ہی نہیں۔ بڑے دھیان سے سننا۔ کہہ رہے ہیں پھر اسے پڑھتا رہا۔ ایک دن کیا تھا کہ حسن العزیز کو میں دوپہر میں پڑھ رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے نیند کا غلبہ ہوا تو میں نے رسالہ حسن العزیز ایک سائڈ میں رکھ کے لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن جیسے ہی سونے کی کوشش کرنے لگا تو پھر میں نے کروٹ لی، اور جیسے ہی کروٹ لی میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار کروٹ لے رہا ہوں اور رسالہ میری پیٹھ کے پیچھے ہو رہا ہے، بے ادبی ہو رہی ہے، لہذا میں ترنت اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے رسالے کو لیا اور اپنے سرہانے رکھا۔ آپ غور کریں کہ یہ ایک رسالہ ہے حسن العزیز، اس کا اتنا لحاظ، اتنا ادب کرتے ہیں۔ آپ ان کے خود کے حالات دیکھ لیجئے۔ قرآن شریف پیروں پہ رکھ کے پڑھتے ہیں، قرآن شریف کو یہ اپنے پیٹ پہ رکھ دیتے ہیں، رانوں پہ رکھ دیتے ہیں، پیروں کے پاس میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو ہزاروں کلپ، ہزاروں ویڈیو مل جائیں گی، آپ یوٹیوب پر اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ یہ مسجد نبوی میں جب کلام پاک پڑھتے ہوں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے، مسجدوں میں اپنے پڑھتے ہوں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ ان کے مولوی کا ایک رسالہ لکھا ہوا ہے، اس رسالے کا ادب دیکھیے آپ، اس کا لحاظ دیکھیے آپ کہ کروٹ لی، دل میں خیال یہ آیا یار رسالہ پیچھے ہو گیا، بے ادبی ہو رہی ہے، کہ میں اٹھا اور اٹھ کے میں نے وہ رسالہ اپنے سرہائے رکھا اور پھر میں سو گیا۔ اب جب میں سو گیا کچھ عرصے کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں۔ یہاں سے بڑے غور سننا، کیا کہتے ہیں وہ؟ کچھ عرصے کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں۔ کہتے ہیں
خواب میں کلمہ شریف پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ پر میں حضور یعنی مولوی اشرف علی کا نام لیتا ہوں، کلمہ اس طریقے سے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ یہاں یہ بیان کر رہے ہیں، ذرا دھیان دینا، اور پھر ان کے پیر اشرف علی کا جواب بھی سن لینا۔ کہتے ہیں میں خواب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی دل میں میرے یہ ہے کہ میں یہ کلمہ پڑھوں، لیکن زبان سے میرے نکل کیا رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ پھر کہتے ہیں جیسے ہی یہ میری زبان پہ آیا تو میرے دل میں خیال آیا یار غلطی ہو گئی، کلمہ شریف پڑھنے میں غلطی ہو گئی، اس کو صحیح کرنا چاہیے۔ اس خیال سے میں نے دوبارہ پڑھا، بس دوبارہ پڑھا، پھر یہی پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ کہتے ہیں کئی بار پڑھا لیکن سوچ تو رہا ہوں کہ صحیح پڑھوں، لیکن صحیح نکل نہیں رہا ہے۔ ہر بار محمد رسول اللہ کی جگہ اشرف علی رسول اللہ نکل رہا تھا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں ایک خواب میں دیکھتا ہوں کہ اشرف علی میرے خواب میں تشریف لائے، تو انہیں دیکھ کے میں گھبرا گیا، میرے اوپر کپی طاری ہو گئی، اور میں دیکھ کے کھڑا ہوا تو کھڑا نہیں رہ پایا اور گر گیا، اور پھر جب جیسے ہی گرا تو میری آنکھ کھلی، لیکن میرے اوپر بے حسی تپ تپی ڈر خوف ابھی بھی طاری تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ یار کلمہ پڑھنے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ لیکن پھر میں نے سوچا چلو اس غلطی کی معافی کے لیے کوئی ایسا کام کیا جائے غلطی معاف ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر لیٹ گیا، اور لیٹ کے میں نے سرکار پہ درود شریف پڑھنے کا ارادہ کر لیا کہ درود شریف پڑھ کر اس غلطی کو میں صحیح کروں گا۔ کہہ رہا ہے اب میں بیدار ہوں، لیٹا ہوا ہوں، لیکن ابھی ڈر خوف میرے پر باقی ہے، لیٹا ہوا ہوں اور میں درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ درود شریف کیسے پڑھ رہا ہے وہ سن لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا اشرف علی۔ پھر کہتے ہیں کہ حالانکہ میں اب بیدار ہوں، اب خواب میں نہیں ہوں، مگر بے اختیار ہوں، درود شریف بھی پڑھ رہا ہوں تو وہ بھی مولانا اشرف علی کی۔ نکالنا چاہ رہا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں، لیکن نکل نہیں رہا ہے۔ بے اختیار ہوں، کچھ زور نہیں چل پا رہا ہے، اور میں درود شریف بار بار پڑھ رہا ہوں، لیکن پڑھ اسی طریقے سے رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا اشرف علی۔ کہتے ہیں جب اس بات کو میں نے مولوی اشرف علی کے سامنے ذکر کیا کہ حضور ایسا ایسا واقعہ ہو گیا، ایسی ایسی غلطی ہو گئی، تو مولوی اشرف علی کا جواب سنیں۔ یہاں سے آپ سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنے بڑے دیندار ہیں اور کتنے بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں، اور یہ کس حد تک نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اس کے جواب میں کیا لکھتے ہیں، اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے متبع سنت ہے۔ جواب جو انہوں نے دیا ہے وہ ہے 24 شوال 1335 ہجری کا۔ اس کو بھی نوٹ کر لیں، جو جواب میں نے لکھا تھا وہ کب لکھا تھا؟ 24 شوال 1335 ہجری میں۔ اب آپ ایمانداری سے سوچئے کہ مولوی اشرف علی اگر واقعی نبی سے محبت کرنے والے ہوتے، واقعی ان سے اگر انہیں انسیت ہوتی، واقعی دیندار ہوتے یا دین کی سمجھ رکھنے والے ہوتے، تو ان کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے یہ غلطی کری، آپ توبہ کیجئے، دوبارہ سے کلمہ پڑھیے، اور کبھی بھی اس طریقے سے محبت کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت یہ محبت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، سرکار کی محبت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے، اور خود کے مولویوں کا حال دیکھ لو کہ مولویوں کی محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ نبی بنا کے چھوڑا۔ اور پھر مولوی کا جواب بھی سنو تو احساس یہ ہوتا ہے کہ مولوی ان سے بھی 6 نمبر آگے۔ آپ احساس کرو، اور جن لوگوں کو اس کا پروف چاہیے، ثبوت چاہیے، میرے پاس یہ کتاب ابھی بھی موجود ہے، میں نے حوالہ دیا ہے، اور اس رسالے کو آپ منگوا کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ اگر آج بھی آپ اگر انہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہو تو ابھی زندگی ہے، نکل جاؤ، رضا کا دامن تھام لو،
غوث آدم کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ اہل سنت والجماعت وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا جنتی فرقہ وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، ہزار بار الحمدللہ، کہ ہم نبی اور صحابہ کے طریقے پر کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت تک رہیں گے۔ اگر آپ تھوڑے سمجھدار ہیں اور لکھے پڑھے ہیں تو آپ آئیے اور ان کتابوں کو پڑھیے، تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ لوگ ظاہر کیا کرتے ہیں اور ان کا حقیقت، ان کا باطن ہے کیا۔ السلام علیکم۔